ہم جیسے انسانوں کی تو بس اور استطاعت میں ہی نہیں کہ مولا علی کے شان کے ابواب کو مکمل پڑھ سکیں۔ میں شان کے ساتھ ساتھ ایک پیغام بھی آپ کے ساتھ کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں کہ جب عبد الرحمن ابن ملجم نے حملہ کیا اور حملہ کر کے بھاگا مسجد کوفہ سے، تو لوگوں نے پکڑ لیا اور اسے بہت مارا اور پیٹا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو پتہ چلا، تو آپ نے فرمایا کہ اسے پیٹنا نہیں ہے، اس کو مار رہا ہو نہیں، اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ جب ان کو لے کر آئے ابن ملجم کو، تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ندامت سے اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، رنگ اس کا زرد تھا خوف سے۔ مولا علی نے فرمایا اسے بٹھایا جائے، اسے بٹھایا گیا، وہ بیٹھ گیا۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ اگر میں اس زخم سے صحت یاب ہو گیا تو پھر میں جانوں اور میرا یہ مجرم جانے، میں چاہوں تو اسے سزا دوں، چاہوں تو معاف کر دوں۔ آپ ذرا سوچیے تو صحیح کہ آپ زخموں کی تکلیف میں تھے، وہ جو تلوار تھی وہ زہر آلود تھی، زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن جس زخم میں زہر جسم میں سرایت کر جائے تو اس پورے جسم کو پھر صحت یاب کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ اس قاتل کو اس موقع پر بھی فرما رہے ہیں کہ میں اگر صحت یاب ہو گیا، میں چاہوں تو اسے قتل کروں، چاہوں تو اسے معاف کر دوں۔ کتنا بڑا دل ہے مولا علی کا۔ مولا علی کے ماننے والوں کو اپنے دلوں کو بڑا کرنا چاہیے۔ وہ اپنے قاتل سے کہہ رہے ہیں کہ میں چاہوں تو معاف کر دوں۔ اور پھر اس کے بعد آپ ابھی گفتگو فرما ہی رہے تھے، تو اس نے کہا کہ مولا مجھے پانی کی بڑی پیاس ہے، خوف اور ڈر کی وجہ سے میرا پانی جسم کا خشک ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے صرف سادہ پانی، سفید پانی نہ پلاؤ، اسے شربت پلاؤ اس کو۔ اس نے مولا سے مانگا ہے پانی، تو صرف پانی نہیں پلانا بلکہ اس کو پانی اور میٹھا پانی پلانا ہے۔ ذرا ہم اپنے دل اور گردے کو دیکھیں کہ ہم لوگ اپنے چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، چھوٹے چھوٹے جھگڑے، اختلافات کی بنیاد پر کس طرح لوگوں کو دھتکار کے پھینک دیتے ہیں، انہیں عزت و تکریم سے محروم کر دیتے ہیں۔ مولا علی نے اس نے پانی مانگا، آپ نے کہا کہ پانی بھی پیو، اور صرف پانی نہیں بلکہ میٹھا اور شربت پلاؤ اس کو۔ اور اس کے بعد حضرت امام حسن المجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو پھر میں فیصلہ خود کروں گا، اور اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں، اس کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، کوئی بھی اس کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ کیونکہ عرب میں ایک رواج تھا کہ جب وہ غصے میں ہوتے تھے، انتقام کا نشہ ان کو چڑھا ہوا ہوتا تھا، پھر وہ لوگوں کو مسلح کرتے تھے۔ مسلح کا مطلب ہے کہ اعضاء کاٹنا، ناک کاٹ دینا، کان کاٹ دینا، آنکھیں نکال دینا، ہونٹ کاٹنا، زبان کاٹنا، پھر اعضاء کاٹنا، پھر بالآخر جا کر آخر میں اذیت دے دے کر پھر اس کو مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ پہلے اسے اذیت دے کر تڑپاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام میں مسلح حرام ہے، اعضاء کاٹنا، اذیت دینا، اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو پھر تم اس سے قصاص لینا، اور قصاص اسی طرح جس طرح اسلام نے کہا ہے، اور وہ یہ کہ قاتل کو ایک ہی ضرب سے قتل کر دیا جائے۔ اب یہ آپ وصیت فرما رہے ہیں اس وقت کہ جب آپ سخت تکلیف میں تھے، زہر آلود تلوار سے آپ کو زخم لگا تھا، پورے جسم میں آپ کا زہر پھیل چکا تھا۔ ان حالات میں آپ کیا وصیت فرما رہے ہیں کہ بھائی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اسلام کے حدود و تعزیرات کا جو قانون ہے، ضابطہ ہے، اس کے مطابق اس کو سزا دینا۔ اسلام قصاص کی بات کرتا ہے، اس سے قصاص لینا، مگر اس کو مسلح نہ کرنا، اس کو اذیت نہ دینا۔ کتنا بڑا کردار ہے، اور یہ اتنا بڑا کردار انہی لوگوں کا ہوتا ہے جن کی شان بڑی ہوتی ہے، جن کے دل بڑے ہوتے ہیں، جن کے افکار بڑے ہوتے ہیں، جن کی سوچیں بڑی ہوتی ہیں، کہ وہ اس موقع پر بھی فرما رہے ہیں اسے مت مارو، اسے پانی میٹھا پلاؤ، اور اگر میں زندہ رہا تو اس کو معاف کروں یا قتل کروں میں خود فیصلہ کروں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو تم صرف اس سے قصاص لے سکتے ہو، اور وہ بھی اسلامی طریقے کے مطابق کہ
کہ قاتل کو ایک ضرب سے قتل کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم علیہ السلام اور اہل بیت اطہار، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ، ان سب شخصیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی ذہن بدلنے ہوں گے، تعصب ختم کرنا ہوگا، نفرتیں مٹانی ہوں گی، صبر اور برداشت پیدا کرنا ہوگا۔ اسلام کی 14 صدیوں میں بڑا خون بہہ چکا ہے، اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ خون کے ان ندیوں کو، ان نالوں کو، ان نہروں کو، دریاؤں کو بند کرنا ہوگا، اور ہمیں صبر اور برداشت کے ساتھ ایک دوسرے کے موقف کو سننا ہوگا، اور سننے کے بعد امت مسلمہ کے اجتماعی مفاد کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی لاہ عمل طے کرنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ان نیک شخصیات، بلند شخصیات، بزرگ شخصیات، بالخصوص اہل بیت اور بالخصوص مولا علی علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کے افکار پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔